خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب۔ پروگرام حیات جاویدان لے کر ڈاکٹر رشید گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا بھی تلاوت کلام پاک سے کی جائے گی، اور پہلا حوالہ جو میں نے تلاوت کے لیے چنا ہے وہ زبور نمبر 32 ہے، اور میں اس کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے قرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا، میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے آج کا کلام مانگیں، جو کہ ہماری تربیت کے لیے بہتر ثابت ہو اور ہماری ضرورت کے عین مطابق ہو۔ قدوس قدوس رب الافواج، لشکروں کے خداوند، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تیرے نام کی حمد، ستائش، تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے، ان عزیزوں کے لیے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں خدا باپ، اور اس حقیقت کے لیے کہ آج تک تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس وقت التجا کرتا ہوں کہ اپنے حضور سے ہمیں توجہ اور یکسوئی عطا فرما، تاکہ ہم کمال سنجیدگی، متانت اور انہماک سے تیرے پاک کلام کو سن سکے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے پاک کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح سن کر خدا باپ اس کو بھول جائیں، بلکہ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ تمام عزیزوں کو خدا باپ برکت دے، اپنے حضور سے فضل دے کہ وہ تیرے پاک کلام کو سمجھ سکے۔ اپنے خادم کی مدد کر، تو جانتا ہے کہ تیرا خادم کمزور ہے۔ تو اپنی طاقت دے کہ تیرے پاک کلام کی تشریح اور تفسیر پاک روح کی مدد سے اسی طرح کرے جس طرح تو چاہتا ہے۔ اپنے خادم کی مدد فرما، جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا فرما، تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا، آمین۔ تو میرے عزیزو، آج کا دوسرا حوالہ جو میں نے چنا ہے وہ متی رسول کی انجیل، اس کا 5 باب 17 آیت سے لے کر 20 آیت تک ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔
کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ میرے عزیزو، آج کا حوالہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے، اور خصوصاً اس حوالے کی آخری آیت، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تلقین کی ہے کہ ان کی راست بازی، جو مروجہ راست بازی ہے جس پر فقیہ اور فریسی عمل کرتے تھے، ان سے اگر زیادہ نہ ہوگی تو وہ خداوند کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے آیات میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے بہت سارے لوگوں نے، فقیہ فریسیوں نے، یہ تاثر عوام میں پھیلایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ نہ صرف وہ خود شریعت کی پابندی نہیں کرتے بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی غلط تعلیم دیتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا ازالہ کرنے کے لیے، ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات واضح کی کہ ان کے آنے کا مطلب شریعت کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصل روح کے مطابق اس کو نافذ کرنا۔ شاید بہت سارے عزیز اس بات کو لے کر یا سن کر پشیمان ہوں کہ فقیہ اور فریسی شریعت پر نہ صرف خود کاربند تھے بلکہ دوسروں کو بھی کاربند ہونے کی تعلیم دیتے تھے۔ آخر ان کی شریعت میں کیا کمی تھی جو خداوند یسوع مسیح درست کرنا چاہتے تھے؟ تو میرے عزیزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شریعت کی جو اصل روح تھی اس کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے بلکہ اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے یا اس میں سے کچھ نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جو کہ خداوند کی دی ہوئی شریعت ویسی نہ تھی جیسے کہ ان کو دی گئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس طرف اشارہ کیا کہ میں اس شریعت کو مانتا ہوں، اس شریعت پر عمل پیرا ہوں، اپنے شاگردوں کو بھی اس شریعت کی تعلیم دیتا ہوں کہ وہ اس کو مانے۔
جو خدا باپ کی طرف سے، وہ اس شریعت کو ماننے سے قاصر تھے جو فقیہ اور فریسی یہودیوں کو بتاتے تھے۔ بے شک فقیہ اور فریسیوں کے خیال کے مطابق شریعت کے 240 احکامات تھے، لیکن ان احکامات میں انہوں نے اپنی طرف سے اور جمع کر لیے تھے، ان میں اور اضافہ کر لیا تھا، جس سے وہ شریعت کو پورا کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، جو کہ خداوند کی منشا کے عین مطابق نہیں تھا، بلکہ اس کی مرضی کے بالکل برعکس اور خلاف تھا۔ خداوند یسوع مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنا اس لیے تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھے، اپنے باپ کے کلام کی صحیح معنوں میں تشریح کرے، گناہ سے نفرت یا گناہ سے نکلنے کے لیے راستہ پیدا کرے، اور ہماری اپنے باپ سے رسائی کر دے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خداوند کا اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت میں وہ اپنے باپ کے کلام کو اچھی طرح سے جانتا تھا، بلکہ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا وہ کلمہ تھا جس نے ہماری خاطر جسمانی روپ لیا، انسان کی شکل میں وہ ہمارے درمیان رہا، اس نے ہمارے درمیان خیمہ لگایا۔ اور عبرانیوں کے خط کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں لکھا ہے کہ تو نے میرے لیے بدن تیار کیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے بدن تیار کیا، اور اس بدن کو تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شریعت کے مطابق اپنی جان کی قربانی دے سکے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہ کی معافی ممکن نہیں ہے، اور اس کو اپنے اکلوتے بیٹے کے علاوہ کوئی ایسی قربانی نہ مل سکی جو اس کے معیار پر پوری اتر سکے۔ اس کو بے عیب خون کی ضرورت تھی، جو صرف اور صرف اس کے بیٹے کی رگوں میں ہی بہتا تھا۔ تو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو منتخب کیا کہ وہ ہمیں گناہوں سے نجات دے، اور شریعت کے عین تقاضوں کے عین مطابق اپنی جان کی قربانی دے کر اس کو پورا کرے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دے کر شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا، اور اس نے فرمایا کہ نہ صرف
وہ اس شریعت کو مانتا ہے، اس کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، بلکہ مزید اس نے یہ کہا، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات پر اصرار کیا کہ صرف اس کو پورا کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ جو ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور جب یہ ہو جائے گا تو تب ہی خداوند کے احکام کی پابندی ممکن ہو سکے گی۔ اس ساری بات کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت، توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے ہرگز نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا منشا، اس کی مرضی یہ تھی کہ اس کو پورا کیا جائے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دے کر شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا، کیونکہ شریعت کا یہی تقاضا تھا کہ بغیر خون بہائے معافی ممکن نہیں، لہذا اس نے اپنا خون بہا کر ہمیں گناہوں سے آزادی دی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ جو شریعت کے حکموں کو میں سے جو بھی چھوٹا سا حکم ہے، اگر اس کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ہرگز بخشا نہ جائے گا۔ فقیہ اور فریسی اپنی مرضی کے مطابق شریعت کے قانون میں یا اس کی تفسیر میں اضافہ کرتے تھے، یا جو وہ مناسب نہیں سوچتے تھے ان کو اس شریعت سے نکال دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق جو باپ کی مرضی کے مطابق شریعت تھی، اس کو نافذ العمل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس میں فقیہ اور فریسی اپنی مرضی شامل کر دیتے تھے، جو بہرکیف انسانی ایک کوشش تھی، ان کا کچھ بھی مقصد کیوں نہ ہو، لیکن اس سے خدا کی مرضی، اس کا مقصد بالکل ہی بدل جاتے تھے، اور اس چیز کی خداوند یسوع مسیح نے مخالفت کی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے مزید یہ کہا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے کہنا پڑا کہ وہ راست بازی جو فقیہ اور فریسی یہودیوں کو سکھاتے تھے وہ ناقص تھی، وہ مکمل نہ تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ تلقین کی کہ تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ زیادہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس شریعت کو لفظوں کے اعتبار سے بڑھانا نہیں ہے، اس میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس شریعت کو خداوند کی مرضی کے مطابق نافذ کرنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرنی ہے، اس پر چلنا ہے۔
جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے اگلی آیات میں فرمایا ہے، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزا وار ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہاں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ شریعت کے مطابق آپ لوگوں نے یہ سنا ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے، اس زمانے سے پہلے جو لوگ تھے، ان سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، کیونکہ خون کرنا شریعت کے مطابق ایک بڑا جرم ہے اور واجب القتل ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، ایک مثال دی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے بھائی پر غصے ہوتا ہے تو وہ عدالت کی سزا کے لائق ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ مطلب یہ ہے صدر عدالت کی کہ جیسے سول کورٹ ہوتا ہے یا سیشن جج کی عدالت ہوتی ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں مقدمہ سنا جاتا ہے یا چلایا جاتا ہے، تو اس میں سزا زیادہ ہوتی ہے، اس میں سختی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو اپنے بھائی کو احمق قرار دیتا ہے وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ صرف اپنے بھائی کو احمق کہہ دینے سے، احمق بیوقوف کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو بیوقوف کہتا ہے تو وہ آتش جہنم یعنی وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا، اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص جو گناہ خون کرتا ہے وہ سزا کے واجب ہے، اور وہ قتل کی سزا کے عوض موت حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی پر غصہ کرتا ہے، صرف غصہ کرتا ہے، اس کو مارتا یا پیٹتا نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن صرف اگر غصہ ہی کرتا ہے تو وہ واجب السزا ہے۔ اور یہی فرق ہے فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی میں اور خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں۔ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی اصل روح کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ راست بازی کیا ہے، بائبل کے مطابق راست بازی کیا ہے۔ تو اس کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے
کہ خداوند کی نظر میں راست باز ٹھہرنا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور میں نے بارہا اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ بابا آدم کے گناہ کی وجہ سے، اس کے فرزند ہونے کی وجہ سے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی وجہ سے ہم میں موروثی گناہ موجود ہے۔ خداوند نے بے شک اس کی جان نہیں لی تھی، لیکن اس کو باغ عدن سے نکال ڈالا تھا، اور اس کو نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ گناہ کو ممکن حد تک محدود کیا جائے، لیکن اس کا گناہ آلودہ خون ہم سب میں سرایت کر گیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکے۔ خداوند نے اپنے بیٹے کو منتخب کیا کہ وہ اپنے جان کی قربانی دے کر شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں گناہ کے چنگل سے آزاد کرے۔ پولس رسول نے اسی بات کو بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا ہے۔ پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کے 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ بابا آدم کے موروثی گناہ کی بدولت ہم سب گناہ گار ہیں، اور ہمیں گناہ سے نجات دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دی۔ ہماری اپنی کوئی راست بازی نہ تھی، خداوند یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپا گیا، اور خدا جب خود اپنے بیٹے کے خون کو دیکھتا ہے تو وہ ہم سے، ہمارے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ ہماری اپنی کوئی راست بازی نہیں ہے۔ ہم اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، خیراتی کاموں کی وجہ سے، بھلائی کے کاموں کی وجہ سے خداوند کی نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ خداوند کی نجات کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا، وہ خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی نجات کو حاصل نہیں کر سکتا، اور نتیجتاً وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ اچھے کام کر کے راست بازی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھے اور بھلائی کے کام کرنا ہرگز برا نہیں، اور ان کو اچھے کام کرتے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کریں اور پرانے عہد نامے میں سے یسایہ کی کتاب، اس کے 64 باب اور اس کی 6 آیت کو دیکھیں تو خداوند کے
کام میں مرکوم ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری راست بازی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم اپنی کسی لیاقت یا خوبی کی بدولت خداوند کی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے پلڑے میں نہیں آتی، تب تک ہم خداوند کی نجات حاصل کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو، بغیر اعمال ایمان مردہ ہے، لیکن ابراہیم کا ایمان اس کی راست بازی شمار کیا گیا۔ اعمال بالکل ضروری ہیں۔ اچھے درخت کا پھل اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی کامل ہونا چاہیے، اور ایمان یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی، اس کے فدیہ کی بدولت ہم گناہوں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ ہم اپنے نیک اعمال، نیک چال چلن، خیراتی کاموں سے، سخاوت سے اور خیرات دینے سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ خداوند کی بخشش ہے جو روپوں سے، کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے خون میں ہم چھپ جاتے ہیں۔ جب اس کا خون باپ دیکھتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ ہماری اپنی کوئی راست بازی نہیں، یہ گندے کپڑے کی دھجیوں کی مانند ہے، بلکہ ہمیں خدا کی راست بازی کی ضرورت ہے جو اس کے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے ہمیں مفت میسر ہے۔ متی رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 33 آیت میں مرقوم ہے کہ تم آسمان اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، باقی پہلے اس کی بادشاہی۔ دیکھیے، خداوند کے کلام کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ہماری تربیت کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور 33 آیت، تو اس میں مرقوم ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ تو یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی پر اصرار کیا ہے۔ ہمیں اپنی راست بازی حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ ہمارے لیے حاصل کی ہے،
اپنی جان کا فدیہ دے کر اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تو ہم خداوند یسوع مسیح کے خون کے بہانے کو رائے گاں ثابت کرتے جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں عزیزو اپنی راست بازی حاصل کرنے سے بڑھ کر خدا کی راست بازی کو حاصل کرنا ہے، اور جب ہم اس کی راست بازی حاصل کریں گے تو ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہو سکیں گے۔ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ آمین۔